نیکیوں کے بارے میں روایت بھی ہے، سیدنا عمر فاروق کی نیکیوں کے بارے میں فرمایا آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، اور ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی پوری نیکیوں کے برابر ہے، ان کا حق انہیں دیا گیا۔ اور پھر اخیر وقت میں اللہ اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند خصلتیں میں آپ کو بتاؤں، چند عادتیں ڈھونڈ کر کے نہیں نکال سکو گے۔ دنیا کی پوری تاریخ میں ایسا کوئی خلیفہ تمہیں مل جائے، ایسا کوئی بادشاہ تمہیں مل جائے جو وقت کی سلطنت پر بیٹھا ہو لیکن کس انداز سے کام کر رہا ہے، انداز کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر میں کمپٹیشن چلا رہتا تھا نیکیوں کے سلسلے۔ وہ خود فرماتے ہیں ہمارے دونوں کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا، میں آگے بڑھ جاؤں پھر وہ آگے بڑھ جائیں، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں میں 1000 کوششوں کے بعد ابو بکر سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ پاتا، جہاں دیکھتا ابو بکر آگے۔ اور ایک روایت یہ بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتفاق سے مدینے میں گھر نظر آیا، کمزور بوڑھی عورت رہتی تھی، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ اس عورت کا میں کام کر دوں گا، چھپ کر کے کسی کو نہ معلوم، چھپ کر کے میں کام کروں۔ صبح صبح اٹھ کر کے گئے، دیکھا اس بوڑھی عورت کا سارا کام پہلے سے کیا جا چکا، بستر پورا طے ہے، کچرا جھاڑا ہوا ہے، اس کی پتیلیاں سب انیاں منجھی ہوئی ہیں، سب کھانا بنا ہوا۔ آپ نے کہا کوئی خادم ہوگا، کر کے چلا گیا۔ دوسرے دن پھر دیکھا کام سب کیا ہوا۔ یہ سوچ رہے تھے کہ کون اس بڑھیا کا پراسرار خادم ہے جو اتنی صبح کام کر کے جاتا۔ آپ فجر کی اذان سے پہلے اس بڑھیا کے گھر کے قریب کھاٹ لگا کر بیٹھتے، دیکھا ایک بوڑھا آدمی کمبل اوڑھ کر کے آیا، اندر جلدی جلدی گیا، کچرا چھاڑ رہا ہے، سب ہنڈیاں مانج رہا ہے، اور کچھ چولہے پر پکا کر کے اس بوڑھی عورت کے بستر کے قریب رکھا۔ اتنے میں اذان ہوئی اور وہ دوڑ کر کے گھر سے باہر نکلا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگا، وہ مسجد نبوی میں جا رہا تھا، میں نے کمبل کھینچا تو دیکھا وہ ابو بکر صدیق، امیر المومنین ابو بکر صدیق تھے۔ تب حضرت عمر کہتے ہیں قسم خدا کی ابو بکر سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا نیکیوں میں۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری امت کا ایمان ایک ترازو پر ہو، ابو بکر کا دوسرے پر، تو ابو بکر کا ایمان سب سے بھاری ہو۔ اور دوسری ایک روایت یہ بھی ملتی، آج غریبوں کے خیال کے سلسلے میں ہم محسوس کر سکتے ہیں اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مقام کی بات میں کہہ رہا ہوں جب آپ بادشاہ اسلام کے مقام پر تھے، رسول اللہ کے جانشین خلیفہ تھے، ایک دو کام نہیں ہزاروں کام ہوا کرتے تھے، لیکن کتنی سادگی ہے زندگی، کتنی عاجزی ہے۔ ارے کہاں کون سی بڑھیا خاموش معذور بیٹھی ہے، وہ خلیفہ کو خبر۔ اور آج تھوڑا سا مال ہمارے پاس آئے تو چربی جم جاتی ہے، غریبوں کا پہلے مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو اپنے ساتھ بٹھانا ہم عیب سمجھتے ہیں، دعوت میں کسی غریب کو نہ بلاؤ عزت نکل جائے گی، یہ ہماری پوزیشن ہے۔ صدیق اکبر کی زندگی سے آج میں میسج دیتا ہوں غریبوں سے محبت کرنا سیکھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا، اسلام غریبوں سے شروع ہوا ہے، غریبوں میں ختم ہوتا ہے، غریبوں میں ختم ہوگا۔ غریبوں سے محبت کرنا سیکھو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہونے کے باوجود یہ کام انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر جب خلیفہ ہوئے، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلافت کے امور انجام دیا کرتے تھے اس میں بہت تھک جایا کرتے تھے، صبح سے شام تک فیصلے بھی ہیں، ملکوں کے حالات بھی سننے ہیں، فوج اور لشکر کو بھیجنا بھی ہے، تبلیغ کے لیے بھی بھیجنا ہے، امامت بھی کرنا ہے، لوگوں کو تعلیم بھی دینا ہے، علاج معالجے کے بھی خرچے، بہت ساری چیزیں، خلیفہ کی ذمہ داریاں معمولی ہیں۔ اس کے باوجود رات میں جب آتے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے دیکھا، ان امیر المومنین بہت تھک جاتے ہیں، فرماتے ہیں ان کی زوجہ کہتی ہیں امیر المومنین آپ روزانہ سوکھی روٹی کھاتے ہیں، سوکھی غذا کھاتے ہیں اور خلافت کے کام بہت سخت ہوتے ہیں، کبھی کبھار کوئی نرم غذا تو کھا لیں، کوئی نرم غذا کھا لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں تم صحیح کہتی ہو، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ نرم غذا خرید سکوں، میرے پاس اتنا مال نہیں کہ نرم غذا کھا سکوں، بیت المال سے
آپ کو ماہانہ وظیفہ دیا جاتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق کو ماہانہ وظیفہ، یہ پہلا اسلام میں مقرر ہوا، خلیفہ کو وظیفہ دیا جاتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ کہا، آپ کی سوچا نے کہا آپ کیوں گھبراتے ہیں، میرے پاس ہے نا پیسے، میرے پاس ہے، میں لا کر کے دیتی ہوں، آپ جائیے تھوڑا شہد خرید لائیے اور شہد کو روٹی میں بھگو کر کے کھائیں گے، دماغ میں تازگی پیدا ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں تمہارے پاس ہے، کہاں سے جمع کیا؟ کہتے ہیں آپ جو روزانہ کا خرچ مجھے دیتے ہیں گھر میں، اس میں سے تھوڑا سا میں بچا کر کے رکھ لیتی ہوں. روز کا جو خرچ آپ دیتے ہیں اس میں سے تھوڑا سا میں بچا کر کے رکھتی ہوں. آج وہ ایک پوٹلی بن گئی ہے، وہ لے جائیں شہر خرید لائیں. کہا لاؤ تو پیسے کتنے جمع ہوئے؟ آپ کی زوجہ بلا کر کے دیکھتی ہے کئی سکے جمع ہو گئے تھے. وظیفے میں روزانہ کا بچا، عورتوں کی عادت ہوتی بچا لیتی ہمیشہ بچاتی، اور امیر المومنین کی زوجہ بھی بچاتی تھی، کسی بھی کام کے وقت ضرورت پڑ سکتی ہے. اللہ اللہ، امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوٹلی کو لیتے ہیں اور بیت المال میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں آج سے میرا اتنا وظیفہ کم کر دیا جائے کہ میری ضرورت سے زیادہ میرے گھر میں آ رہا ہے، ضرورت سے زیادہ میرے گھر میں آ رہا ہے، آج سے میرا وظیفہ روزہ ماہانہ اتنا کم کر دیا جائے، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میری بیوی بچا رہی ہے. اللہ اکبر. کون ہے ایسا عادل انصاف پرست بادشاہ؟ کون ہے ایسا خلیفہ؟ اگر کوئی ہوگا تو رسول اللہ کا جانشین ہوگا. باقی آج تو کرسی اسی لیے بچھائی جاتی ہے کہ قوم کا مال لوٹ کر کے کھایا جائے. ارے مال تو کم، خون زیادہ چوسا جاتا. آج ہر ایک کی اقتدار کی کرسی اسی لیے قائم کی جاتی ہے کہ جتنا مال ہو سکتا ہے جمع کر لیا جائے. وہ ابو بکر صدیق تھے، قسم خدا کی قیامت تک کوئی ابو بکر کی مثال نہیں لا سکتا، کوئی ایسا عادل منصف خلیفہ نہیں پیش کر سکتا. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تھی. آپ کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، بہت روتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سے ایک بار اور شخص چلا گیا ہے. اے لوگو، اے رسول اللہ کے صحابہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک تھے ان کے جانشین ابو بکر تھے، ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں تھا. اب عمر جیسے کمزور پر یہ ذمہ داری دی گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا قدم ڈگمگا جائے. اور میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ابو بکر مجھ سے پہلے گزر گئے. حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ 2.5 سال آپ خلیفہ تھے. حضرت عمر کہتے ہیں اگر تم نے کوئی ایسا عمل دیکھا ابو بکر صدیق کی زندگی میں جو میں نہیں کر رہا ہوں تو مجھے بتا دو، میں آج سے ہی شروع کر دوں. میں ہر وہ کام کرنا چاہوں گا جو ابو بکر کیا کرتے. ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین، ہم ابو بکر صدیق کو روزانہ دیکھتے تھے ایک توشے دان میں کچھ روٹیاں اور کچھ سالن لے کر کے وہ جنگل کی طرف چلے جاتے، پتہ نہیں کس کو کھلاتے تھے اور آتے تھے، لیکن آپ جب سے خلیفہ بنے آپ یہ کام نہیں کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج سے ہی میں یہ کام کروں. اپنے گھر گئے، روٹیاں باندھ لی اور کچھ سالن لیا، لے کر اسی جنگل کی طرف چلے گئے جہاں ابو بکر صدیق جایا کرتے. پتہ نہیں کس کو کھلاتے تھے، خبر نہیں تھی، لیکن تلاشتے کوئی نہ کوئی ہوگا جس سے کھلا کر کے آتے. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے ڈھونڈا، تلاشا، کوئی مجھے نہیں ملا. شام کے قریب میں لوٹ رہا تھا واپس، ایک پہاڑ کی چوٹی میں غار کے اندر سے آواز آ رہی تھی. کوئی کمزور بندہ اللہ 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 کہہ رہا تھا، ذکر میں مشغول تھا. میں آواز کی طرف پلٹا، جا کر کے دیکھا، اللہ اکبر، میری آنکھیں پھٹی رہ گئی. ایک ایسا معذور آدمی غار کے اندر بیٹھا ہے جس کے ہاتھ بھی کٹے اور پیر بھی کٹا ہوا، اور وہ معذور جس کا دھڑ ہے، آنکھیں بھی اندھی ہیں، معذور ایسا ہے کہ دیکھ نہیں سکتا. حضرت عمر نے سوچ لیا یقیناً ابو بکر اسی کو کھلاتے رہے، اسی کے بعد آتے ہوں گے، اس لیے کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق کو ہر ایک کی خبر ہے کہاں کون سا غریب اور معذور سویا ہے، اسے وہ کھلایا کرتے تھے. حضرت عمر نے کہا چلو کوئی بات نہیں، مل تو گیا، جاتے ہیں بیٹھتے ہیں، اس کے سامنے بیٹھ کر کے توشہ کھولتے ہیں اور روٹی ڈبو کر کے سالن میں بھگو کر کے اس اندھے کو کھلا. ہاتھ نہیں، پیر نہیں ہے، آنکھ بھی نہیں ہے. اس اندھے کے منہ میں روٹی کا لقمہ جیسے ڈالتے ہیں وہ اندھا چیختا ہے آواز نکال کر کے، پوچھتا ہے اے آنے والے کیا ابو بکر کا انتقال ہو گیا؟ کیا ابو بکر اس دنیا میں نہیں رہے؟
ہیں اے نابینا معصوم تجھے کیسے پتا چلا کہ آنے والا ابو بکر نہیں کوئی اور آیا؟ تجھے کیسے خبر؟ تیری آنکھیں تو نہیں دیکھتی۔ وہ اندھا رونے لگ گیا اور کہتا ہے آنے والے میں تجھے تو نہیں پہچانتا تو کون ہے، لیکن ابو بکر کو پہچانتا تھا، اس لیے کہ ابو بکر جب میرے پاس آتے تھے انہیں معلوم تھا میرے منہ میں دانت نہیں ہے، وہ اپنے منہ سے چبا کر کے میرے منہ میں روٹی ڈالتے ہیں، اور آج تو پوری روٹی ڈال رہا ہے، مجھے احساس ہوا کہ آنے والا ابو بکر نہیں کوئی اور آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس بات سے روتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے واللہ یا ابا بکر لن اقدم علی امامک، اے ابو بکر خدا کی قسم آپ سے آگے میں کبھی بڑھ ہی نہیں سکتا، آپ سے آگے کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ہے غریبوں کا احساس ابو بکر صدیق کی زندگی۔ آج ہم تو کھا کر کے سو جاتے ہیں، ہمیں پڑوس کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے، ہزاروں ایمان پڑے بھی کسی کو کیا خبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے آپ کو؟ مثل المؤمنین کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح، ایک عضو کو تکلیف ہوگی تو پورے جسم میں بخار آتا ہے۔ مومنوں کی مثال یہ ہے، لیکن آج حالت یہ ہے کون مومن ہے، کون تکلیف میں مر رہا ہے، اس کی تکلیف پر ہمیں احساس نہیں ہوتا تو سمجھ جاؤ کہ ہمارے ایمان میں کچھ نہ کچھ خطرہ۔ اگر تکلیف کا احساس ہوگا یقیناً تمہارا ایمان کامل ہے۔ ابو بکر کیوں تڑپ جاتے تھے؟ اس لیے کہ دوسرا جو تکلیف میں ہوتا تھا گویا کہ وہ اپنے جسم کی تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ میرا ہاتھ تکلیف میں ہے، میرا پیر تکلیف میں ہے۔ آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے مسلمان۔ آج ہم نے بہت ساری کمیٹیاں قائم کی، ویلفیئر سوسائٹیاں قائم ہیں، بہت ساری تنظیمیں قائم ہیں۔ کیا تمہاری ایسی بھی کوئی تنظیم قائم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی خبر گیری کرنے کے لیے ہر ہفتہ ہاسپٹل یا مریضوں کی عیادت کرتی ہے، جہاں جا کر کے ہم دیکھیں کتنے ایسے مریض سوئے ہیں جن کو پوچھنے والا ان کے گھر والا بھی کوئی نہیں؟ اگر مسلمان ہونے کے ناطے ابو بکر صدیق کا یہ درد ہم لے آئیں، قرآن کی آیت سچ ثابت ہوگی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ رسول اللہ کے غلام جو ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں لیکن آپس میں نہایت نرم دل ہیں۔ آج ہم گزر کر کے چلے جاتے ہیں، ارے ہماری پوزیشن تو یہ ہے ہم مسجدوں سے دعا کر کے نکلتے ہیں، رب کی بارگاہ میں رو کر کے نکلتے ہیں، باہر جانے کے بعد گیٹ پر نقاب پہنی ہوئی عورت کو دیکھتے ہیں، کیا ہمیں احساس نہیں ہوتا اس کی جگہ ہماری ماں بیٹھی ہوتی یا ہماری بہن بیٹھی ہوتی، کیا دل ہمارا برداشت کرتا؟ غیرت ہماری مری ہوئی اس لیے کہ ہم سوچتے پتا نہیں کسی لاوارث گھر کی عورت ہوگی، کوئی ایسی عورت ہوگی۔ ہمارا احساس کا مادہ ختم ہوتا جا رہا۔ میں ہر ایک کی ذمہ داری نہیں کہتا، کم از کم قوم کے کچھ نوجوان یا غیور افراد، ذمہ دار افراد ایسے لوگوں کی تلاش کریں جو ابو بکر کیا کرتے تھے۔ اگر ہماری استطاعت ہو، طاقت ہو، تو جس طرح ہم دوسری سوسائٹیوں میں خرچ کرتے ہیں ایسے رسول اللہ کے غلاموں کی بھی خبر گیری کرتے ہیں۔ مجھے بات یاد آتی ہے، ہم اپنا قافلہ لے کر کے ہمیشہ نکلا کرتے ہیں ہگلی کی سرزمین پر بھی اور ممبئی کی سرزمین پر بھی۔ الحمدللہ کچھ نوجوان ہاسپٹل ہمارے ساتھ جاتے ہیں، خاص طور پر کینسر کے اور کئی مریضوں کے سلسلے۔ اتفاق کی بات ہے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ممبئی کے ایک بڑے ہاسپٹل میں تھا، وہاں پر ڈیلیوری جو ہوتی ہے بچوں کی اس سیشن میں گئے ہم، سیکشن میں، وہاں پر بہت سارے بچے جو مسلمان عورتیں تھیں وہ لا کر کے میرے گود میں دینے لگی، مولانا صاحب آئے ہیں آپ تھوڑا دم کر دیں۔ ایک عورت تھی اس نے اپنا بچہ پیش کیا کہ آپ آئے ہیں کچھ پڑھ کر کے پھونک دیں اور آخری نام بھی رکھ دیں۔ میں نے نام رکھ دیا جو ہمارا معمول ہے بزرگوں میں۔ اس کے قریب میں ایک ہندو جوڑا، ان کی بھی گھر میں بچے کی ولادت، وہ دیکھ رہی تھی عورت، اس کا شوہر بھی موجود ہے، وہ خود اپنا بچہ اٹھا کر کے لایا میرے گود میں، کہا کہ آپ نے اس بچے کو جیسے پڑھا ہے اس کو بھی پڑھ دیا، جو دم کرنا تھا دم کیا۔ بعد میں کہتا ہے آپ نے اس کا نام رکھا، میرے بچے کا بھی کوئی نام رکھا۔ میں مسکرانے لگا اور کہا کہ آپ کے بچے کا نام میں کیسے رکھوں؟ میں اپنے مذہبی بچے کے ناموں کے سلسلے میں جانتا ہوں لیکن آپ کے بچے کے نام میں ایک ہندوؤں کے نام مجھے معلوم نہیں، میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگا مجھے قبول ہے آپ جو بھی نام دیں، جو بھی نام دیں، میں اپنے بچے کا نام
مجھے ایک شوق لگا دل بہرحال میں نے اسے اختیار کیا کہ آپ اچھا کوئی اپنے بچے کے لیے نام رکھو، اپنے رشتہ داروں سے پوچھیں۔ باہر آنے ساتھ ایک احساس ہوا کہ آج ایک کے دل میں صرف اتنی بات اثر کر گئی کہ اپنا بچہ ہمارے گود میں دینے کو تیار ہے۔ آج اگر ہماری قوم کے ایسے مبلغین کی جماعت یا ہمارے نوجوانوں کی جماعتیں ہوں اخلاق رسول کے ساتھ اس طرح غریبوں کی عیادت کریں، نہ جانے کتنے بچے تمہاری گود میں آ جائیں، کتنے لوگ دائرہ اسلام میں جا کے بچائیں۔ اس ساری فیلڈ پر ہم نے پردہ ڈال رکھا ہے۔ اخیر بات میں عرض کروں، اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ پر بولنے کے لیے بہت ساری چیزیں، لیکن بس جتنی تعداد ہے اتنے اعتبار سے میں نے اپنا بیان کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر وقت میں ایمان کامل تو دیکھیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ام المومنین میری انتقال کا وقت قریب آ رہا اور آپ کے حجرے میں رسول اللہ آرام کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرے میں آرام کریں وہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ جہاں ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں ام المومنین آپ کے حجرے میں میرے آقا آرام کر رہے ہیں، فقیر کی یہ خواہش ہے موت کے بعد حجرے کے سامنے میرا جنازہ رکھا جائے اور میرے رسول سے اجازت دی جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خادم آپ کے بعد آنے کے لیے اجازت مانگتا ہے، اگر اجازت مل گئی تو مجھے اندر داخل کریں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت ہے مسلمانوں، کس کے لیے؟ ذرا بولو کان کھول کر کے سن لے، جو رسول اللہ کو مر کر مٹی میں مل گیا کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کب کہہ رہے کہ حضور کے روضے کے پاس دروازہ بند ہے، آدمی بند رہتا، دروازے کے پاس جنازہ رکھو اور پوچھو۔ حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد صحابہ کو حضرت عائشہ نے بتا دیا کہ میرے باپ کی وصیت ایسی تھی۔ غسل دینے کے بعد جنازے کو لا کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے دروازہ بند تھا، رکھا گیا اور صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کا یار، آپ کا رفیق آپ کے پاس آنے کے لیے اجازت مانگتا ہے، اجازت ہو تو اندر داخل کر دیا جائے۔ فرماتے ہیں صحابہ اچانک چٹکنی ٹوٹ گئی، دروازہ کھلا، اندر سے آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے پاس ملا دو۔ صحابہ نے اندر داخل کیا اور رسول اللہ کے پہلو کے بغل میں دفن کیا۔ سبحان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق کو دنیا میں ہر جگہ پسند کیا، سفر میں بھی پسند کیا، حضر میں بھی پسند کیا۔ کمال کی بات تو یہ ہے قیامت تک اپنے ساتھ سونے کے لیے بھی ابو بکر کو پسند کیا۔ یہ ہے شان صدیق اکبر۔ اللہ ان کی سیرت کا کوئی ایک ٹکڑا ہماری زندگی میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔